کرنے میں جتنا خرچہ ہو جائے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک بات یہ دیکھیں، شادی بیاہ میں ہوتا کیا اکثر و بیشتر، اگر کوئی لڑکا کوئی نوجوان کسی کی شادی میں آ جائے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ لڑکا جس شادی میں جائے اور اگر وہ اس کا قریبی دوست رہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ گھر کا گارجین وہی بن جاتا ہے، وہ اس کا کوئی کام دھندا نہیں ہوتا ہے۔ آپ وہ میلاد میں نہ بیٹھے گا، وہ اچھے کام میں وہ نہ جائے گا، لیکن جان بوجھ کے وہ اس روم میں جائے گا جھانکنے کے لیے جس روم میں لڑکیاں زیادہ رہتی ہوں، وہ دوڑ کے گھر میں جائے گا، دوڑ کے دروازے پہ جائے گا۔ لیکن دیکھیے میلاد میں بھی لوگ نہیں آئیں گے، لیکن اگر یہ میلاد ختم ہو جائے اور گانا آپ بجا دیجئے تو ہر لڑکا آئے گا، نہیں ایک گانا میرے مطابق ہونا چاہیے، ایک گانا میرے مطابق بجا لو، تم ایک گانا میرے مطابق بجا لو۔ لیکن اچھوں کی چیز میں وہ شامل نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوست ہی ایسا بنایا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوست ایسا بناؤ جو تمہیں اللہ رسول کے قریب کر دے۔ دوست تم ایسا بناؤ جو تمہیں اللہ رسول کے قریب کر دے۔ اگر تم ایسا دوست بناتے ہو جو تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے تو ایسی دوستی پہ رب رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو ایسی ہی دوستی پسند آتی ہے۔ یہ میلاد جو ہے ہم جس میں شامل ہوئے ہیں، یہ نکاح کی مجلس ہے، یہ شادی خانہ آبادی کے لیے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب آپ سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ بھی دعا کریں، مولا تعالیٰ یہ جو محفل سجی گئی ہے اس کی برکت سے رب تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اور گھر والے کو بھی حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے پہ ہم شادی کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور اسی کے مطابق شادی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو شادی میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں گے اور دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ رسول کے سامنے بھی آپ کہیں گے ہاں یا رسول اللہ جو طریقہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا اسی طریقے پہ ہم نے شادی کر کے کسی کی گھر کی بیٹی کو اپنے گھر پہ لایا تھا۔ لیکن پہلے ویسا کریں گے تب نہ ہم کسی کے سامنے کہیں گے۔ آپ ذرا یہ سوچیں، جب رب تبارک و تعالی ہم سے میدان محشر میں پوچھے گا اے بندے میں نے تمہیں زندگی دی، ہر چیز سیکھنے کا طریقہ دیا، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے مولانا عالم جتنے سب کو کسی کو علم سے نوازا تاکہ وہ تمہیں تعلیم و تربیت کرے، وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں قرآن حدیث سکھائے، وہ تمہیں اللہ رسول کی باتیں سکھائے۔ تم بتاؤ، تمہارے سامنے عالم بھی گئے تھے، تمہارے سامنے امام بھی تھے، تمہارے سامنے مولانا بھی تھے، تمہارے سامنے قرآن بھی تھا، تمہارے سامنے حدیث کی کتابیں بھی تھی، تمہیں سمجھانے والا بھی تھا، تمہیں بتانے والا بھی تھا، تمہیں ڈرانے والا بھی تھا، تمہیں جہنم کے بارے میں بتانے والا تھا، تمہیں جہنم کے بارے میں بتاتا تھا، تمہیں جنت کی خوشخبری دینے والا بھی تھا، تمہیں جہنم سے ڈرانے والا بھی تھا، تمہیں اللہ رسول کا حکم بتانے والا بھی تھا۔ لیکن بتاؤ یہ ساری چیزیں تو تمہارے پاس گیا تھا، تم بتاؤ تم نے اس پہ کیا عمل کیا؟ تو ہمیں اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی جواب بنتا ہے آپ کے سامنے؟ کوئی جواب ہے؟ کچھ جواب نہ دے پائیے گا۔ اگر رب تعالیٰ یہ پوچھے ہم سے اے بندے بتا تو میں نے تمہیں 60 سال 70 سال کی زندگی دیا، بتا تو نے پوری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، پوری زندگی تم نے وہ کام کیا جو تمہیں بہتر لگا؟ اے میرے بندے بتا ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ چاند سورج میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ زمین آسمان میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں اتنی سال کی زندگی دی، تم نے زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارا۔ اے میرے بندے بتاؤ اتنی چیز دینے کے باوجود بھی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم تو یہی نہ جواب دیں گے کہ خود کے لیے جیتے رہے خدا کے لیے نہ جی سکے۔ ہم تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم دعا کرتے مولا تعالیٰ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ آپ کی اگر دعا قبول نہ ہو تو آپ کا یقین بھی اللہ پہ سے اٹھ جاتا ہے، آپ کا بھروسہ اللہ سے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں ہم اگر دعا کریں اللہ قبول نہ کرے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ کس وجہ سے اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہم کتنے گنہگار ہیں کہ رب تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، ہم کتنے خطا کار ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے، اور ہمیں اگر ایک سنت ادا کرنے کا موقع بھی اللہ نے دیا ہے تو پھر ہم خرافاتی میں وہ موقع گوا دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالیٰ
اگر تو نے زندگی دی ہے تو زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اگر ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو مولا تعالیٰ ہم تیرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے پہ اس شادی خانہ کو آباد کریں تاکہ ہم یہاں بھی خوشحال رہیں اور وہاں مرنے کے بعد بھی تیرے سامنے ہم خوشحال رہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کام ہم کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں، اور اس میں یہ کوشش ضرور کریں۔ میں ایک بات اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ رب راضی تو سب راضی، لیکن ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آپ ہرگز ایسا نہ کریں، اپنے دوست احباب کی خوشی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کی خوشی کے لیے آپ اللہ رسول کو ناراض نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ پڑوسی اسی وقت تک ہیں جب تک آپ کے جسم میں روح ہے، یہ رشتہ دار اسی وقت تک ہیں جب تک آپ اس سے خوشحال ہیں، یا اور آپ اس کا سب کچھ دیکھ بھال پوچھ تاچھ کرتے ہیں تب تک یہ رشتہ دار ہے، لیکن آپ کے جسم میں سے روح نکل جائے گی یہ کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ جو ابھی زندگی میں آپ کے کاندھے پہ ہاتھ دے کے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میرا سچا دوست ہے، لیکن آپ یاد رکھیں جب آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل جائے گی یہی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا دوست آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان میں جا کے دفن کر دے گا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ لیکن قبر کے اندر بھی اگر آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو آپ کا کوئی یار نہ ہوگا، بلکہ اس وقت بھی آپ کی مدد کرنے والا آمنہ کا لال آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ آپ کا یار جو آپ کے کاندھے پہ ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے یار تو گھبرانا مت، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اے میرے دوست تو ٹینشن مت لینا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کبھی تمہیں رسوا نہ ہونے دوں گا، اور جو ضرورت پڑے گی میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ تو کبھی اس دوست سے آپ یہ بھی کہیں مجھے نیکی کی ضرورت ہے تو مجھے کچھ نیکی عطا کر دے، پھر پتہ چلے گا وہ کیسا دوست ہے۔ جو دوست آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، جس کی خوشی کے لیے آپ اللہ رسول کے حکموں کو بھلا دیتے ہیں، جس کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ اللہ رسول کو بھلا دیتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم کو ٹھکرا دیتے ہیں، یاد رکھیں یہی دوست میدان محشر میں کہے گا میں کسے نہیں پہچانتا ہوں۔ اگر اسے پہچانے گا، اگر ہم گنہگاروں کو کوئی پہچانے گا، ہم گنہگاروں کو اگر کوئی بخشوائے گا وہ کوئی یار نہ ہوگا، وہ مدینے کا تاجدار ہمارے سامنے ہوگا۔ لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ اس مدینے کے تاجدار کو آپ راضی کر لیں، اس کے بعد وہ آپ کی ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے سینے میں پیارے آقا کی سچی پکی محبت کو بسا لے۔ یہ دنیا کی محبتیں جو آج کل کے نوجوان ڈوبے رہتے ہیں، دنیا کی محبت یہ فانی محبت ہے، جب تک آپ صحیح سلامت ہیں تب تک آپ کے دوست یار بہت ہوں گے، لیکن جب آپ کا طریقہ اگر کچھ کم ہو جائے، اگر آپ اس کے پیچھے خرچہ کرنا کم کر دیں پھر تو آپ کو بلانے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں یہ دنیا بھر کی محبت یہ کوئی کام نہ آنے والا ہے، اگر محبت کرنا ہے تو ایسوں سے محبت کریں جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، اور میدان محشر میں بھی ہماری کامیابی کے لیے کھڑا رہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرے، مولا تعالیٰ یہ میرا امتی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میرے مطابق زندگی گزارتا تھا، مولا تعالیٰ یہ گنہگار تو ہے، یہ خطا کار تو ہے، یہ سیاہ کار تو ہے، یہ بدکار تو ہے، یہ گناہوں میں زندگی تو گزارا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ میری مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور میری باتوں کو سنتا بھی تھا، اور جب یہ کسی علماء کے پاس جاتا تھا ادب و احترام سے رہتا تھا، جس علماء کرام کو میں نے یہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کی باتوں پہ یہ عمل بھی کرتا تھا، مولا تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، تو میری محبت کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جہنم سے بچا کے اسے جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے زندگی سلامت دیا ہے تو آپ اس زندگی میں اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا جو اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو ادھر ادھر سے سن رہے ہیں وہ بھی، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اللہ آپ کی زبانی بھی سلامت ہے، اللہ نے آپ کو تندرستی دیا ہے، صحت مند ہے، تو آپ پہلے اللہ رسول کو راضی کر لیں، جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر سب کے سب آپ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن سب کو راضی کرنے کے لیے آپ اللہ رسول کو ناراض نہ کریں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہو آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، مولا تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے حبیب کا امتی ہیں، تیرے حبیب سے محبت کر دے، مولا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ
जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, बेहयाई बेशर्मी से बचने की तौफीक अता फरमा, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत हमारे सीने में अता फरमा, और हमारे सीने को भी प्यारे आका का मदीना बना दे, हमारे दिल को भी प्यारे आका की मोहब्बत का गंजीना बना दे। बस अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, मौला ताला अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल भी फरमाएगा और आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप खुद एहसास करें कि मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं कितना रब का नाफरमान हूँ। अगर आप अपने दोस्त की एक बात ना माने तो फिर वो दोस्त भी आपको कहता है ये मेरा गद्दार दोस्त है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बातों को ना माना तो आपको गद्दार कहता है। लेकिन एक दोस्त की बात दोस्त ना माने उसे गद्दार कहा जाता है, उसे नाफरमान कहा जाता है, वो दोस्ती के लायक ना होता है। तो जो इंसान की बात ना माने वो इसे ये कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। तो जो रब की बात ना माने उसे फिर क्या कहना चाहिए, ये खुद आप सोचें। आप जो दुनियावी लज्जत में आके अल्लाह रसूल को भुला देते हैं, हमारे कानों में आज़ान की आवाज़ें तो जाती है लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। हमारे कानों में हय्या अल फलाह हय्या अल सलाह की आवाज़ें तो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिल ये नहीं कहता है कि तुम उठ जाओ और तुम मस्जिद चले जाओ। आप याद रखें, मरने के बाद तो हर एक दुआ करता है, मौला ताला वो अच्छा आदमी था उसे जन्नत अता कर दे, वो अच्छा आदमी था। लेकिन जिंदगी में कोई ये दुआ नहीं करता, मौला ताला ये अच्छा आदमी इसे तो अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा दे। कब्र से उठने के बाद सबकी ये ख्वाहिश होती है कि मौला ताला हम कब्र से उठने के बाद जन्नत में चले जाएं। लेकिन कब्र से उठने के बाद जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन बिस्तर से उठने के बाद मस्जिद में जाने की किसी की ख्वाहिश ना होती है। कब्र से उठने के बाद जन्नत में तब जाइएगा जब बिस्तर पे उठने के बाद आपके कानों में, जब आप फजर की आजान आपके कानों में पहुंचे और आपको शैतान ये कहे तुम सो जाओ, आपका दिल ये कहे, आपका ईमान ये कहे, आपका जज्बा ये कहे, आपके सीने में जो प्यारे आका की मोहब्बत है वो मोहब्बत आपको लड़का कर कहे ए इंसान, ए बंदा, ए मेरे उम्मती, तू शैतान की बात में ना आना। अगर तू मेरा सच्चा उम्मती है, मेरा वफादार है, तो इसकी बातों में ना आके तू अल्लाह के बारगाह में जा और अपने सर को झुका दे। मौला ताला तुम्हारी हर परेशानी को दूर अता फरमाएगा और तू दुनिया में भी खुशहाल रहेगा, मरने के बाद वहां भी खुशहाल रहेगा। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबों को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बोलने का मन तो बहुत करता है कि बहुत सारी बातें बोलूं, लेकिन क्या कहा जाए। यहाँ तो मिलाद से पहले ही खाना पीने का माहौल ख़त्म हो गया, सब खा पी लिए है। अब ऐसा भी नहीं है कि खाने के चक्कर में आप लोग बैठिएगा मिलाद के बाद फिर खाना भी खाना है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलाद का इख्तिताम किया जाएगा इंशाअल्लाह मौला ताला। बस आप लोग भी खाना पीना तो खा ही लिए होंगे, मिठाई भी खा लीजिए और जाके घर पे सो जाइए, लेकिन दुआ ये ज़रूर करें मौला ताला हम दिन भर तेरी बात की गुनहगारी की गुनाह में रहे और तेरी नाफरमानी करते रहे। मौला ताला आज के बाद मेरी दुआओं को तू कबूल कर ले और मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सारे लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जब तक हमें दुनिया में रखे हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमाए, हमारी ईमान की मजबूती अता फरमाए और जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, दुनिया से उठाए ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमाए और मरने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शफाअत नसीब अता फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे कहने या आपके सुनने में कोई गलती, कोई खता, कोई लफ्ज़िश हो गई हो, आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब राहत क़ुलूब का ज़िक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का, तो उठना ज़रूर है, खड़े होकर प्यारे आका की मोहब्बत में सलातो सलाम।